غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کو 46 دن پورے ہو گئے ہیں اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، بلکہ اسرائیل کی آرمی کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین کے عام شہریوں کو ضرور لگاتار مار رہا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اس نے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد حملہ شروع کیا تھا غزہ پٹی پر، اس میں کامیابی اس کو نہیں مل سکی ہے۔ اسرائیل کی آرمی کی لگاتار ہلاکت ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی IDF نے آج 3 فوٹوز جاری کیا ہے اور ان تینوں فوٹوز کو جاری کر کے اسرائیل کے IDF نے ان کے نام بھی جاری کی اور کہا کہ ان تینوں کی حماس کے ساتھ لڑائی میں ہلاکت ہو گئی ہے۔ ان کے نام کو بھی اسرائیل نے جاری کیا ہے، ان کی تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے قبرستان کے انچارج نے کہا ہے ہر گھنٹہ ایک فوجی کو یہاں دفنایا جاتا ہے، اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہے۔ اسرائیل کے جن لوگوں کو حماس نے قیدی بنایا تھا، ہاسٹیج بنایا تھا، ان کے رشتہ داروں کا دباؤ اسرائیل کی سرکار پر بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری جنگی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکی۔ جس مقصد کے لیے ہم نے غزہ پٹی پر حملہ کیا تھا، 46 دن پورے ہو گئے ہیں اور ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ آگے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے 2 مقصد کے لیے حملہ کیا تھا غزہ پٹی پر۔ پہلا مقصد تھا حماس کا نام و نشان مٹانا، اس کی تمام سرنگوں کو ختم کرنا، لیکن ابھی تک اسرائیل اس میں ناکام ہے۔ دوسرا مقصد تھا کہ 7 اکتوبر کو حماس نے جن اسرائیلی شہریوں یا فوجیوں کو ہاسٹیج بنایا ہے، قیدی بنایا ہے، ان کو آزاد کرانا، اور ابھی تک کنٹینیو غزہ پٹی پر حملہ کرنے کے باوجود بھی اسرائیل ایک بھی ہاسٹیج کو آزاد نہیں کرا سکا ہے۔ اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ جب غزہ پٹی پر ہم لگاتار حملہ کریں گے، بمباری جاری رکھیں گے تو ہم اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لیں گے، لیکن اسرائیل کو اس مقصد میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اس بیچ حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کچھ اور ویڈیوز جاری کیا ہے اور ان ویڈیوز کو جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے مزید کئی ٹینکوں کو تباہ و برباد کیا ہے، ان کی فوجی بختربند گاڑیوں کو تباہ و برباد کیا ہے، اور ان کے لڑاکے پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کی آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلہ اور جنگ بندی کے لیے جو بات چیت چل رہی ہے وہ بھی ابھی کسی حتمی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ لگاتار یہ خبر آتی ہے کہ قطر کی ثالثی کی کوشش کی وجہ سے جنگ بندی کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ حماس اسرائیل کے ہاسٹیج کو آزاد کرے گا، فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل آزاد کرے گا، 3 دنوں کی 5 دنوں کی جنگ بندی ہوگی، لیکن یہ بات کسی نتیجہ تک پہنچتی ہے، امریکہ سے خبر آ جاتی ہے، اس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کا انکار سامنے آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تک ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی ڈیل سامنے نہیں آئی ہے۔ اسرائیل نے اس بیچ ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ شفا ہسپتال کے نیچے 55 میٹر لمبی سرنگ پائی گئی ہے، جس کو تباہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ابھی تک اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے۔ BBC کے ایک صحافی کی ایک رپورٹ بھی اس بارے میں سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی آرمی ان کو الشفا ہسپتال لے گئی تھی اور دکھانے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پر حماس کے لڑاکے موجود تھے، اس کو انہوں نے سینٹر بنا رکھا تھا، لیکن اس رپورٹر نے دعویٰ کیا ہے، اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو کچھ اسرائیل کی آرمی نے انہیں وہاں پر دکھایا، اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ باہر سے ان ہتھیاروں کو لا کر رکھا گیا ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ باضابطہ وہاں سرنگ ہو اور اس ہاسپٹل کو حماس کے لڑاکوں نے، حماس کے مجاہدین نے اپنا سینٹر بنایا ہو یا اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہو، ایسا کوئی ثبوت دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ اس درمیان ایک اور خبر غزہ پٹی سے سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے انڈونیشین ہاسپٹل کا گھیراؤ شروع کر دیا ہے۔ یہ ہاسپٹل انڈونیشیا کی سرکار نے غزہ پٹی میں بنایا تھا اور انڈونیشیا کی سرکار ہی اس ہسپتال کا انتظام سنبھال رہی تھی۔ اس ہسپتال کا بھی اسرائیل کی آرمی نے گھیراؤ کر لیا ہے۔ انڈونیشیا کی سرکار نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا اسکول غزہ پٹی میں موجود ہے، اس اسکول پر بھی اسرائیل کی آرمی نے حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کے کئی عملہ کی ہلاکت بھی سامنے آئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے اس حملہ کی مذمت کی ہے، اسرائیل کی تنقید کی ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن سب سے کمزور اور بے بس ادارہ بن چکا ہے جو حملوں کی مذمت کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے غزہ پٹی کی، فلسطین اور اسرائیل جنگ کی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔